جنتی ہونے کا اس خاتون کے مقام کا کیا کوئی اندازہ کر لگا سکتا ہے؟ آج ہماری ماں بہنوں کو فلموں کی کہانیاں یاد ہے، آج ہماری ماں بہنوں کو سیریل کی کہانیاں یاد ہے، آج ہماری ماں بہنوں کو ٹی وی میں جو کہانیاں بن کر فرضی کہانیاں بنا کر پیش کرتے ہیں ان کہانیوں کو دیکھنے کے لیے وقت ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی گھر کی کہانی سننے کے لیے اور گھر کی کہانی پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں حضرت فاطمہ کی گھر کی کہانی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ کر اپنے بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ بیٹی نے استقبال کیا، اور حضرت فاطمہ کا ایک مقام یہ بھی بتاؤں کہ جب حضرت فاطمہ کے گھر اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، معمولی بات ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، محبت ہے، ادب احترام ہے۔ لیکن دوسری بات جو کرنے چلا ہوں، جب حضرت فاطمہ خاتون جنت سیدہ کائنات امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر آتی ہے، اپنے باپ سے ملنے آتی ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی آمد پر کھڑے ہو جاتے ہیں، امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں امام الانبیاء تشریف لائے، دونوں باپ بیٹی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا آپ نے نماز پڑھ لی ہے، میری نماز رہ گئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی نماز ادا کر لوں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، بیٹی جا پہلے نماز ادا کر لے، پھر باتیں کریں گے۔ دونوں باپ بیٹی بڑے پیار اور محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ نماز کے لیے حضرت فاطمہ جاتی ہیں، نماز پڑھ کر جب واپس آنے لگی، حضرت فاطمہ چکر کھا کر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، تڑپ گئے امام الانبیاء، تڑپ گئے۔ بیٹی خیریت تو ہے؟ ہوش آنے پر حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا سب ٹھیک ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، باپ نے فرمایا، بیٹی چکر کیوں آیا؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا دنوں کی بھوکی ہوں، نماز پڑھتے ہوئے چکر آ رہا تھا، اور جب آنے لگی چکر کھا کر میں تو چھپانا چاہتی تھی یا رسول اللہ، او میرے ابا میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ جس مصلی پہ تو نے نماز پڑھی ہے نا، جس پر تو نماز پڑھی ہے، اس مصلی کو اٹھا کر دیکھ، اس کے نیچے خزانے پڑے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کائنات جا کر مصلی کا کونا اٹھاتی ہے۔ حضرت فاطمہ دیکھتی ہے کہ وہاں ہیرے زواہرات موتی خزانے پڑے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، بیٹی جتنا چاہے اس میں سے اٹھا لے، لیتی ہے۔ او بیٹی یاد رکھنا، اس کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔
حضرت فاطمہ اس پر تھوک دیتی ہے، مصلی ڈال دیتی ہے، ابا جس کا حساب مجھے اللہ کے یہاں دینا پڑے ایسی دولت کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کا صبر ہے، شکر ہے۔ کیسی صابرہ تھی، شاکرہ تھی، زاہدہ تھی، عابدہ تھی، طیبہ تھی، طاہرہ تھی۔ اور سناتا چلوں، حسنین کریمین رو رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ دونوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، بیٹو اللہ کوئی انتظام کرے گا، بھی تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جب بھوک تیز کی شدت کی لگی ہوتی ہے تو نیند بھی نہیں آتی۔ بچے پھر اٹھتے ہیں، چیختے ہیں امی کھانا دو۔ پڑوس میں آواز پہنچ گئی، پڑوس میں سے ہدیے میں کسی نے ایک روٹی بھیج دی کہ شہزادے رو رہے ہیں۔ فاطمہ اپنے بیٹوں کو اٹھاتی ہے، او بیٹو اٹھو، اللہ پاک نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ دونوں بیٹے اٹھتے ہیں، فاطمہ کہتی ہے بیٹے پہلے وضو کر لو، قرآن کی تھوڑی تلاوت کرو، نانا پر درود پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ آج تیرے اور میرے گھر میں بسم اللہ اور قرآن کی تلاوت نہیں، بلکہ یا تو ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھایا جا رہا ہے، یا بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ ڈوریمون کارٹون وارٹون کا دکھا کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے، قرآن سنا کر نہیں۔ یہ نبی نے سب کچھ بتایا ہے، ایسا نبی ملا ہے، اللہ کی قسم زندگی کے سارے طریقے تجھے بتا دیے ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں جو جائے گا کس پاؤں کو پہلے رکھے گا، کس پیر کو پہلے رکھے گا، آنے کی کیا دعا ہے، جانے کی کیا، ساری باتوں کو نبی نے بتایا ہے۔ تجھے نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، تجھے ماڈرن بننے کا شوق پڑا ہے، ادھر فلمیں چل رہی ہے، ادھر ٹی وی چل رہی ہے، کھاتے وقت تجھے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر۔ یہاں فاطمہ کے گھر کی کہانی بتانے چلا ہوں، کیا تیری بیٹی فاطمہ سے افضل ہے؟ تیرے بیٹے حسنین کریمین سے افضل ہے؟ ان کی گھر کی کہانی دیکھ، آؤ سناؤں۔ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کہنے لگی آ جاؤ، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نانا پر درود پڑھتے ہیں، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر ایک نوالا حضرت حسن کے منہ میں، دوسرا نوالا حضرت حسین کے منہ میں دیتی ہے۔ آدھی روٹی اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے، ایک دم خیال آتا ہے کہ 3 دن کے بھوکے تو میرے بیٹے تھے، شہزادے 3 دن سے بھوکے تھے، نہ معلوم میرے ابا کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ باپ کا خیال آیا، اب وہ آدھی روٹی یوں اوڑھنی میں، دوپٹہ بولتے ہیں نا، اوڑھنی میں یوں آدھی روٹی کو لپیٹ لیتی ہے۔ فاطمہ تیری ایک ایک ادا پہ قربان ہو جاؤں۔ یوں آدھی روٹی یوں باندھ لیتی ہے اوڑھنی میں، اور دوڑتی ہوئی اپنے ابا کے پاس جاتی ہے، جا کر دستک دیتی ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، آجا بیٹی کیا بات ہے؟ ابا شہزادے بھوکے تھے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، میرے بیٹے 3 دن ہو گئے تھے کھانا کھا کر۔ پڑوس میں سے
ہدیے میں ایک روٹی آئی تھی، آدھی میں نے اپنے بچوں کو کھلا دی ہے، ابا تیرا خیال آیا تیرے لیے یہ آدھی روٹی لے کر آئی ہوں، ابا اسے آپ کھا لو، آپ نوش فرماؤ۔ اللہ کی قسم حضرت فاطمہ سامنے بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھ کر نوالا لیتے ہیں، جب وہ روٹی کا نوالا نبی کے پیٹ کے اندر گیا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا او مجھے میرے رب کی قسم ہے 5 دن کے بعد آج تیرے باپ کے پیٹ کے اندر یہ روٹی کا نوالا گیا ہے۔ کبھی شکایت نہیں کی حضرت فاطمہ نے۔ سناؤ، حضرت فاطمہ حضرت علی سے کہتی ہیں علی بچے بھوکے ہیں، ہم تو بڑے ہیں برداشت کر لیں گے، بچوں کے لیے کچھ انتظام ہونا چاہیے، آج تیسرا دن ہے۔ علی نے کہا آج میں راز کھول رہا ہوں، میں نے حالات کو دیکھا تھا، کل مزدوری کے لیے گیا، میں کھجوریں مزدوری میں ملی، کچھ کھجور ملے تھے، راستے میں خالد بن ولید مل گیا، اس نے کہا علی نبی بھوکے ہیں، پھر میں گھر نہیں آیا، مجھے شہزادوں کا خیال تھا لیکن شہزادوں سے زیادہ مجھے نبی کا خیال آیا، میں نبی کے پاس گیا، میں نے نبی کے سامنے ان کھجوروں کو پیش کر دیا تھا، علی آج کچھ لانا ہی ہے، بچے ہیں، ایک کام کرو یہ جو میری چادر ہے، یہ جو میری چادر ہے اس چادر کو لے جا کر بیچ دو اور جلدی بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ حضرت علی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، شہزادے بھوک سے بے حال ہیں۔ حضرت علی دیکھ کر کے اللہ کی قسم جب چادر ہاتھ میں لیے ہوں گے، علی کے اوپر کیا نہیں ہوا ہوگا، کیا پہاڑ نہیں ٹوٹا ہوگا، چادر لے کر کے مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں، من یشتری ھذا، علی نے فرمایا من یشتری ھذا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کیا یہ؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ کی چادر ہے، کون اسے خریدے گا، من یشتری ھذا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں علی شہنشاہ کائنات کی بیٹی کی چادر ہے، اس کی قیمت تو میں دے نہیں سکتا، میرے پاس 6 درہم ہے، 6 درہم ہے، یہ 6 درہم میں دے رہا ہوں، اسے آپ رکھ لو۔ چادر لے لیتے ہیں، 6 درہم دے دیتے ہیں۔ اب حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ کچھ بچوں کے لیے خرید کر لے کر جاؤں، بازار کے طرف نکلے، اتنے میں ایک فقیر آ کر سوال کرتا ہے 3 دن کا بھوکا ہوں، میں اس اللہ کے نام پر مانگتا ہوں جس اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ او علی ہم نے سنا ہے تیرے دربار سے کوئی سائل واپس نہیں جاتا، کیا ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت علی نے کہا 6 درہم ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا لا مجھے دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے کھائیں گے۔ حضرت علی کہتے تیرے بچے تو 3 دن سے، اور میرے بچوں کی حالت ایسی ہے کہ آج 4تھا دن ہے۔ حضرت علی، میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے، حضرت علی سوچ میں پڑ گئے دوں نہیں دوں، اپنے بچوں کا بھی خیال آتا ہے نا۔ پھر حضرت علی کی نظر قرآن کی آیت پر جاتی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ
السائل فلا تنہر، جب کوئی تم سے سوال کرے، کوئی بھوکا پیاسا ننگا کپڑے کے لیے کھانے کے لیے کوئی سوال کرتا ہے، اسے ٹھرکانا نہیں چاہیے اور اسے جہاں تک ہو سکے کچھ دے کر واپس کرنا۔ حضرت علی نے اٹھا کر 6 درہم اس فقیر کو دے دیا۔ دے تو دیے حضرت علی، اب گھر کے طرف آ رہے تو سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ میں گھر جا کر فاطمہ کو کہوں گا کیا، میں کیا بتاؤں فاطمہ سے جا کر؟ تو حضرت علی سوچنے لگے، نہیں میں گھر نہیں جاتا۔ ایک جھاڑ کے پاس جا کر کیک لگا کر بیٹھ گئے، اللہ بچوں کے لیے کچھ انتظام فرما، بچے بھوکے ہیں، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، 6 درہم تو میں نے دے دیا ہے فقیروں کو، فقیر کو دے دیا، اب کیا کرنا ہے؟ فاطمہ پوچھے کہ کیا جواب دوں گا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آ رہا ہے، اور وہ اس سے پہلے میں نے بھی کبھی اسے مدینے میں نہیں دیکھا، بڑا نورانی شخصیت ہے، نورانی چہرہ ہے، چمک ان کے چہرے میں ان کے بدن سے آ رہا ہے، لیکن ساتھ میں ایک اونٹ بھی لے کر آ رہا ہے، وہ انسان تھاما ہوا ہے، لگام سیدھا، میں دیکھ ہی رہا ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا، علی اونٹ خریدے گا؟ حضرت علی نے کہا کہاں سے خریدوں، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا ادھار لے گا؟ ادھار لے لے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے ادھار دے دے، کتنا دینا ہے آپ کو، اس کا کتنا چکانا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ 100 درہم۔ حضرت علی نے کہا اتنا، اور اس سے اتنا خوبصورت اونٹ میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اپنی زندگی میں۔ میں نے لے لیا، نکیل تھام لیا، لگام تھام لیا، آگے آگے چل رہا ہوں، اتنے میں پھر ایک شخص آیا، یہ بھی بڑا نورانی چہرہ والا شخص ہے، ان کی شخصیت بھی بڑی اونچی ہے، آ کر کہنے لگا علی اونٹ بیچے گا؟ اونٹ بیچے گا؟ اس نے کہا میں نے ابھی خریدا ہے۔ علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگا اس کا دام جو ہے، اس کی قیمت 160 درہم دوں گا، دو گے؟ اب حضرت علی حساب لگانے لگے ہیں، 100 ان کے ہو گئے، 60 میرے بچ گئے، 60 درہم نفع ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا لے جا بھائی، دے دیے۔ پھر حضرت علی اب بازار طرف جاتے ہیں کہ فاطمہ کو جا کر بتاؤں گا کہ آج میں نے نفع کا سودا کیا ہے۔ اتنے میں وہ پہلا والا شخص آ گیا، علی کہاں جا رہا ہے؟ اونٹ بیچ دیا، بیچ دیا۔ پھر لا میرے 100 درہم، اب 100 درہم دے دیے، بچا کتنے؟ 60 درہم۔ اب یہ 60 درہم جو ہے گھر لے کر آتے ہیں، چہرے میں خوشی ہے۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کیا لانا ہے، بچوں کے لیے کیا لینا ہے، ہمارے لیے کیا لانا ہے، گھر کے لیے ایک حساب کتاب لگاتے ہیں نا میاں بیوی، لگا رہے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دروازے کو بجایا، حضرت فاطمہ کہنے لگی علی میرے سر پہ تو اب چادر بھی نہیں ہے، میں سائیڈ میں ہو جاتی ہوں، جا کر آپ دروازہ کھولیں۔ حضرت علی نے کہا من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ آئے فاطمہ سائیڈ میں ہو جاتی ہے۔ حضرت علی جا کر دروازہ کھولتے ہیں، نبی کا روشن سا چہرہ سامنے آتا ہے کہ آنے والا کوئی اور نہیں، نبی آخر الزماں ہے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ کوئی اور نہیں، تمہارے ابا ہے۔ اللہ کے نبی آئے اور آ کر کہنے لگے علی بڑا خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ بیٹھیے، میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں آج کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ مت سنائیے، میں سناتا ہوں۔ جبریل تھے اور جس نے اونٹ خریدا ہے وہ خریدنے والا میکائیل تھا،
اور جس اونٹ کو بیچا گیا ہے، خریدا گیا ہے، وہ اونٹ کوئی معمولی اونٹ نہیں ہے، یہ وہ اونٹ ہے جس اونٹ کے اوپر سوار ہو کر میری بیٹی، تیری بیوی، حسنین کریمین کی ماں سوار ہو کر جنت میں جائے گی۔ وہ اونٹ ہے، وہ اونٹ بھی کوئی معمولی اونٹ نہیں ہے۔ اور علی بیٹھ، آج ایک بات بتاتا ہوں تجھے میں، 3 چیزیں اللہ نے تجھے ایسی عطا کی ہے کسی کو بھی عطا نہیں کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی اور کسی کو بھی عطا نہیں کی ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او علی، بیٹے تو سب کے ہوتے ہیں لیکن تیرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ایک نعمت۔ بیویاں سب کی ہوتی ہے مگر تیری بیوی جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، دوسری نعمت۔ سسرے تو سب کے ہوتے ہیں لیکن تیرا سسر جو ہے وہ کائنات کے نبی ہے، یہ تیسری نعمت اللہ پاک نے تجھے عطا کی ہے۔ او علی، گزرتا گیا، میں آخری گھڑی کی بات کرنے چلا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا بھی آیا، حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے، حسنین کریمین بچے بھی نماز پڑھنے گئے، فجر کی نماز۔ فجر کی نماز پڑھ کر جب حضرت علی اپنے گھر میں آتے ہیں تو گھر کا نظام بالکل بدلا ہوا ہے۔ صبح کا وقت ہے، حضرت فاطمہ اٹھی ہیں، ادھر پانی گرم کر رہی ہے، ادھر حسنین کریمین کے کپڑے دھو رہی ہے، جبکہ طبیعت خراب ہے، بخار بھی ہے، حضرت فاطمہ کو کپڑے دھو رہی ہے، ادھر پانی ادھر برتن نکال رہی ہے، گھر کی پاکی صفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی کہنے لگے، فاطمہ تیری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آرام کرنا تھا، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ گھر کی کیا حالت بنا دیا آپ نے؟ یہ پریشانی کیسی؟ اس سے پہلے بھی ہم آتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ باتیں کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے۔ حضرت بیگم آپ رو بھی رہے ہیں، اے نبی کی لاڈلی بیٹی کیا ہوا؟ باتیں بھی کر رہی ہیں اور ادھر گھر کی پاکی صفائی بھی۔ حضرت علی نے کہا آؤ بیٹھو تھوڑی دیر، کیا ہو گیا ہے آپ کو آج؟ کیوں ایسا کر رہی ہیں آپ؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی، رات کو خواب میں ابا آئے تھے، آج رات خواب میں ابا کا دیدار ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا، ابا نے فرمایا بیٹی آج سحری علی کے دسترخوان پر کرے گی تو، اور افطاری اپنے ابا کے دسترخوان پر آ کر کرے گی۔ اے علی، میرا آج آخری وقت ہے، آخری دن ہے آج کا، میں بچوں کے لیے پورا کر کے جانا چاہتی ہوں، میرے بچوں کے کپڑے میں دھو دی تاکہ بچے پریشان نہ ہو۔ حضرت علی دھاڑے مار کر رونے لگے، فرمانے لگے، فاطمہ ابھی رسول اللہ کے گزرے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں، ابھی وہی غم دلوں میں باقی ہے، اس غم کو ابھی بھلا نہیں پائے ہیں۔ فاطمہ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی، علی جس طرح سے آپ نے ابا کی جدائی کو برداشت کیا ہے، میری جدائی بھی برداشت کر لینا۔ اب دونوں میاں بیوی رو رہے ہیں، اب نماز پڑھنے کے بعد بچے تھوڑے بہت کھیلنے لگ جاتے ہیں، اب حسن اور حسین دونوں آ گئے،
ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھ کر دونوں آ کر چمٹ گئے، ایک جنے حضرت علی سے، ایک جنے حضرت فاطمہ سے۔ ابا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ دونوں بیٹوں کو یوں سمیٹ لیتی ہے سینے میں اور خوب رو رہی ہے۔ جب برداشت نہیں کر پائی تو فرمانے لگی، او میرے بیٹو، جاؤ تم نانا کے قبر کے پاس جاؤ، مزار کے پاس جاؤ۔ اب دونوں بچے حکم پاتے ہی نانا کے مزار کے پاس آئے، آ کر نبی کے قدموں کی طرف بیٹھ گئے۔ قبر میں سے آواز آتی ہے، او میرے نواساؤ، او حسن اور حسین، یہاں تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو، آج کے بعد تیری ماں کا چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، جاؤ اپنی ماں کے پاس ماں کو دیکھو۔ اب وہ دونوں بچے اتنا سن کر اللہ کی قسم دوڑے ہیں، ماں سے آ کر چمٹ گئے۔ امی، نانا نے کچھ اور کہا ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ امی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بچے ہیں۔ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے حضرت فاطمہ خاتون جنت۔ بیٹھو، ایک منٹ بیٹھو۔ حضرت علی پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے کہا، علی، آپ کے نکاح میں آئے ہوئے ایک مدت ہو گئی، ہو سکتا ہے میرے طرف سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہو۔ علی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے باپ کے سامنے جا کر مجھے شرمندہ ہونا پڑے، آپ مجھے معاف کرتے ہیں یا نہیں؟ حضرت علی اور چیخ مار کر رونے لگے، اے نبی کی لاڈلی بیٹی، میرے نکاح میں جب سے آئی ہے، ارے 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر میں کبھی نہیں دیکھ سکا، معافی تو مجھے مانگنا چاہیے۔ آج ماحول کی بھئی وقت ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں آنی تھی، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، برکہ اتنا کہوں کہ حضرت علی جو ہے اس وقت بیٹھے ہیں تو یہ فرما رہی ہیں حضرت فاطمہ، علی میرا تو آج آخری وقت ہے، میری 2-3 باتیں آپ مان لیجئے گا، 2-3 باتیں فرماؤ فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، علی میرے بعد آپ جس سے چاہیں نکاح کر لیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ میرے بیٹے ہیں، ان کا خیال رکھنا، حسن اور حسین ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں آپ کے، ان کا خیال رکھنا، اچھی بات ہے۔ اور علی، میرا جنازہ رات کو نکالنا، دن کو نہیں۔ اگر میرا انتقال دن کو ہی، چونکہ بخار شدت سے بڑھنے لگا تھا، حضرت فاطمہ کہنے لگی اگر میں دن کو بھی گزر گئی، دن کو بھی میرا انتقال ہو گیا تو میرا جنازہ رات کو نکالنا۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، کیوں؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی، او علی، ابا نے کہا جب سے پردہ کرو، میرے جسم کو، میرے چہرے کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرے کفن پہ کسی غیر محرم کا نگاہ نہ پڑے۔ اچھی بات ہے، اور بھئی نصیحتیں وصیتیں ہوتی رہیں گی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماں بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فلمی ڈرامے ہیں، یہ جو سیریل کے ڈرامے ہیں، ان کہانیوں کو، یہ بناوٹی ہے، ان کہانیوں کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ کے گھر کی کہانی پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب